اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ایام عزا ہیں اور ہم اس وقت سوگوار ہیں، پوری امت سوگوار ہے، اور خصوصاً میں جو آنے والی تاریخ 28 صفر المستر، اس کے سلسلے میں دو شہادتیں ہیں، شہادتین سرکار ختم مرتبت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سبط اکبر حضرت امام حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دو شہادتیں 28 صفر کی ہیں۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کا ایپیسوڈ شروع ہو، ہم آغا کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گزارش کریں گے کہ مختصراً یہ دو شہادتوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر آغا؟ شکر ہے پروردگار کا، الحمدللہ۔ آغا، یہ شہادتین جو عظیم ترین شہادت ہے ہمارے اللہ کے محبوب اور ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں شہادتیں ہیں، یقیناً امت اسلامیہ کے لیے بہت ہی بڑی مصیبت کا دن ہے، اور جس وقت سرکار رسالت مآب اس دنیا سے گئے، عالم اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور اسی طریقے سے لوگوں نے جو امت سرکار رسالت مآب بھی کہلاتی تھی، انہوں نے ان کی تعلیمات سے منہ موڑا، اور جس کا نتیجہ پے در پے ان کے جانشینوں کی شہادت تھی۔ اور مولا علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت، پے در پے، اور پھر کربلا کا واقعہ، یہ سب بہت بڑی مصیبتیں سرکار رسالت مآب کی شہادت کے بعد سے ہی شروع ہوئی۔ عالم اسلام نے، امت اسلامیہ نے سرکار کی تعلیمات پر توجہ نہیں کیا، اہم پیغامات پہ توجہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں، یہ مشکلات وجود میں آئیں۔ لہٰذا اس تاریخ میں اس شہادت کے آنے سے پہلے ہی میری گزارش ہے تمام امت اسلامیہ سے، تمام مسلمانوں سے، کہ سرکار رسالت مآب کے آخری ایام میں جو انہوں نے امور انجام دیے ہیں اس کے اوپر غور کریں۔ ان کی شہادت سے قبل جو سال گزرا ہے، اس سال کے بارے میں غور و فکر کریں، جو حادثے گزریں اس پہ دیکھیں، اہم واقعات کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بعد کے لیے کیا انتظام کیا ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے تمام معاشرے اور سماج کو اسی طریقے سے گزارنے کی، جو ان کا حکم تھا اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ کہ اہم ترین واقعہ خود آپ نے اپنے جانشین کا اعلان کیا ہے، اور اس کو دیکھیں، اور جو جفا امت اسلامیہ پہ ہوئی ہے، سرکار کے جنازے کی موجودگی کے ساتھ ساتھ جو جفا کی گئی ہے، اس جفا سے اپنے براءت کا اعلان کرتے ہوئے ان کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو ہم پروگرام شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں احمد آباد سے شہزاد بول رہی ہوں، عمر 58 سال ہے،
क्या हम अपने लिए, आप ये बताएं कि क्या हम अपने लिए कुरान शरीफ और जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ कर अपने लिए कैसे हमारे अपने मरने के बाद अपनों को सवाब मिल सकता है, और उसका सवाब हम कैसे करें? यानी कि हम फातिहा देकर पढ़ा कर जो दुआ भी हो वो ये कहें कि हमारे मरने के बाद इसका सवाब हमको मिले, या उसका फातिहा दिलाकर कहें कि इसका सवाब हमारे मरने के बाद हमको मिले। ये कैसा करना चाहिए, ये मुझे बताएं। हेलो, जो फातिहा देकर जो भी दूसरी चीज से वो हम खा सकते हैं या नहीं? मौलाना साहब, जावेद भाई, हमारा कोई भी नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। आज औलाद माँ बाप की नहीं होती तो भाई बहन या किसी कोई और क्या हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है। इसलिए हम अपना कुरान शरीफ जो भी करना चाहें वो हम कर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो वाजिबात है, नमाज है, रोज़ा है, ये तो हम अपनी ज़िंदगी में ख़ुद हमें पूरा करना है। हमारे इंतकाल के बाद वरसा अगर चाहें तो बड़े बेटे पर वाजिब है, लेकिन जो दूसरे उमूर हैं तो अपनी ज़िंदगी में हम कुरान पढ़ के अपने आप को ही अगर सवाब पहुंचाना चाहें तो बात के लिए क्यों रखें। या फातिहा भी तमाम जिंदों के लिए भी हम पढ़ सकते हैं और मरहूमीन के लिए भी, तो अपने लिए भी फातिहा पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है जो बयान फरमा रही हैं? कोई हर्ज नहीं है भाई। सवाब इंसान को तो जब इस दुनिया से जाएगा, इस दुनिया मादी से तभी मिलेगा जी। आखिरत में ही सवाब है। सवाब की जो है वो मंजिल तो वो जितने अमाल हैं सब के सवाब आखिरत में मिलने हैं। दुनिया में तो सवाब मिलना नहीं है। दुनिया में तो दुनिया की नेमतें बदले में मिल सकती हैं, लेकिन सवाब तो मिलना नहीं है। सवाब तो सब आखिरत में ही मिलना है। लिहाजा आप जितने कुरान चाहिए, हर इंसान जो भी है, जितने कुरान, सवाब, फातिहा, जो भी सवाब का काम है वो अपनी ज़िंदगी में करे। लोगों की मदद करना ये सब अपने लिए करे तो ये कार खैर सब अपने लिए है। क्यों उम्मीद रखे? यहाँ तक कि अगर आप कह रही मेरा कोई नहीं है तो अपने रिश्तेदारों से उम्मीद नहीं, किसी से भी उम्मीद ना रखे। सरकार रसालत में आपकी खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स जो आज मरहूम हुआ है उसने अपने बाग को आपकी खिदमत में पेश किया और कहा है कि इसको मेरी तरफ से सदका कर दिए। सरकार की खिदमत में एक तबक था जिसमें खजूरें रखी थी। एक खजूर उठाकर आपने इशारा किया कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में इस एक खजूर को ख़ुद सदका करता तो उसके लिए बेहतर था इस बाग से कि जो अपने मरने के बाद कह रहा है सदका करने। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में सदक़ात, खैरात, कुरान, फातिहा सब कुछ इंसान अपने लिए कर सकता है। सब महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उस अबदी ज़िंदगी में सब काम में आएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल लेते हैं। मैं तमन्ना किन्नर बोल रही हूँ। मुझे सवाल करना है मौलाना साहब से, क्या सुन्नी सब एक बराबर? ये पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये हमारा प्रोग्राम जो टीवी पे आ रहा है ये लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो आप जब टेलीफोन लग जाए तो पीछे के डिस्टर्बेंस को बंद करके आप जो भी सवाल दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल जो समझ में मेरी आया है, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो चैनल है ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी देखते हैं। और ईसाई, जैसे कि पिछले 2-4 एपिसोड पहले एक ईसाई कैथलिक का सवाल आया था, जवाब दिया गया। हिंदू भाई हमारे जो वो सवाल करते हैं, जवाब देते हैं। एक बार और इससे कबल कुछ साल पहले एक किन्नर का सवाल आया था। अब ये आज फिर इनका आया है, तमन्ना इनका नाम है। बहरहाल कुछ बुनियादी अक़ीदे में फ़र्क है। यानी इस्लाम को मिसाल के तौर पर अगर एक चना सफ़र्ज़ कर लें तो इस्लाम उस चने का नाम है कि जिसके अंदर 2 दाल हैं जी, और वो 2 दाल एक सुन्नी है एक शिया है जी। और यकीनन 95 बल्कि 98% आमाल जितने भी हैं हमारे पास सब तकरीबन एक हैं, मुश्तरक हैं। अक़ीदे में जो उसूल दीन है उसमें एक जुज़ई इख्तिलाफ की बुनियाद पर ये इख्तिलाफ पाया जाता है, जिसकी बुनियाद पर यह भी इख्तिलाफ इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, आखिरत से जुड़ा हुआ है कि जैसा अक़ीदा होगा वैसा। लिहाजा कोई फ़र्क नहीं है, सब मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं। और एक बुनियादी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ
امامت کے عقیدے میں اختلاف ہے. اہل شیعہ نبی کے بعد ڈائریکٹ جانشین بلا فصل جانشین اماموں کو مانتے ہیں، حکم خدا حکم قرآن یہی ہے. جی. اور اور اہل سنت حضرات اماموں کو نہ مان کے دوسرے خلفاء کو مانتے ہیں. تو یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عمل کے اعتبار سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی امور ہیں سب تقریباً ایک جیسے ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں افسانہ، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ کی جہاں قبر ہے شوہر کی، وہاں پانی بھر جاتا ہے برسات میں، اور اب کی بار بھی بھر گیا ہے، اور قبر کا پتھر دودھ کا دھس گیا ہے اندر، اور قبر کے اندر پانی بھرا ہے. تو کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہاں سے جب پانی نکلوائیں تو ہم لوگ قبر سے لاش نکلوا کر کہیں اور دفن کر سکتے ہیں؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جو بھی ہو مولانا صاحب ہمیں جلد از جلد بتائیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم مولانا صاحب اور وین چینل والوں. میں زہرا بات کر رہی ہوں سعودی عرب سے، اور میں ویسے لکھنؤ کی رہنے والی ہوں. اس سال کووڈ میں میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ لکھنؤ میں دفن ہے تال کٹورے کی کربلا میں. وہاں کی مٹی بہت نرم ہونے کے مارے اور کووڈ پیشنٹ کی قبر اندر سے پراپر نہ بن پانے کے مارے ان کی قبر دھس گئی ہے، اور کافی حد تک دھس گئی ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے ان کو ان کی قبر کو ان کے جنازے کو پھر سے نکال کے کسی اور امام باڑے میں دفن کیا جا سکے؟ کیونکہ وہاں کی مٹی سنتے ہیں ہر سال دھس جاتی ہے پانی زیادہ برسنے پر. تو آپ مجھے بتائیں پلیز اس پر. شکریہ. یہ دو سوال ہم ایک ساتھ لے لیتے ہیں کہ یہ اگر قبر میں پانی بھر جائے اور لاش کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو جو ان کے ورثاء ان کے نزدیک، تو کیا اس میں سے لاش نکال کے دوسری محفوظ جگہ پر دفن کیا جا سکتا ہے؟ قبر دھسنے یا پانی بھرنے یا کسی بھی وجہ سے قبر کو کھودا نہیں جا سکتا، دوسری جگہ نہیں منتقل کیا جا سکتا، صرف ایک صورت میں کہ قبر بالکل ڈھہ جائے اور میت باہر آ جائے. جی. تو اس کو اگر وہ جگہ مناسب نہیں ہے تو دوسری جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے، ورنہ قبر کھودنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے. صرف اگر میت باہر آ گئی ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی اور انتظام کریں، کسی طریقے سے پکی قبر بنوا دیں، کچھ ایسا انتظام کریں کہ پانی نہ وہاں پر جائے، کچھ اونچی دیوار اٹھا دیں اس کے آس پاس کہ پانی نہ جانے پائے، کچھ ایسے انتظام کریں. مٹی نرم ہونا یا دھس جانا اس کی وجہ سے قبر کھودنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک صورت میں کہ اگر قبر کھل گئی ہے اور میت باہر آ گئی ہے اور وہاں پر ہی اسی جگہ پر نہیں رکھ سکتے تو دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں بس. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ سید مصباح حسین عابدی، امامیہ مسجد شاطیو کی. اس سوالی نے سوال 9/9/21 کو بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا. میں یہ سوال دوبارہ بھیج رہا ہوں. حجت اسلام مولانا صاحب جاوید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دو لفظ ہیں یعنی مصلحت اور مشیت، ان کے کیا معنی ہیں اور ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے؟ مثال دے کر بیان فرمانے کی زحمت گوارا فرمائے. اللہ حافظ. آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے، لیکن جو آپ کے سوال آتے ہیں اسی طرح سے اور بھی ناظرین ہیں ان کے سوال آتے ہیں، اور وہ اس سے پہلے کے سوال ہمارے پاس آئے ہوئے تھے جو میں نے ایڈمن سے معلوم کیا کہ آپ کا سوال اب تک کیوں نہیں اس کا نمبر آیا. اس سے پہلے بھی کئی سوالات تھے، اور جو اسپیشل ایپیسوڈ تھا اس میں سینکڑوں کے حساب سے سوالات تھے، اور ہم نے 2 گھنٹے کا وقت رکھا تھا، لیکن اس میں ممکن نہیں ہو سکا کہ آپ کے سوال کو ہم اس میں لے سکیں. جہاں تک کہ آپ کا پہلا سوال ہے آغا، جو 2 لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، بولنے کے حساب سے مصلحت اور مشیت مجھے نہیں معلوم بولنے کے حساب سے کس اعتبار سے ان کا کیا سوال کرنے کا مقصد ہے. جی. لیکن اگر شریعت کی زبان میں دیکھا جائے، دین کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو مشیت چاہنے کے معنی میں ہے. جی. اور چاہت اگر خدا کی جانب سے ہو، چاہنا مشیت جو کہا جاتا ہے تو اس میں ایجاد ہوتی ہے کہ خداوند عالم کا چاہنا یعنی ایجاد کرنا. جی. اور جب بندوں کی طرف سے مشیت یعنی چاہت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے
طلب کرنا، جی مطالبہ، جی یہ ہوتا ہے۔ جی اور مصلحت اس کا جو ضد ہے، اس کو یہ صلح سے نکلا ہے مصلحت۔ جی فساد یعنی جہاں پر کمی ہو، خرابی ہو، مصلحت یعنی جہاں پر کمی اور خرابی نہ ہو۔ جی تو جو چیز انسان کے لیے بغیر نقص اور بغیر عیب اور بغیر کسی خرابی کے ہو، اس کو مصلحت کہا جاتا ہے۔ جی اب اگر اس کو اور زیادہ تفصیل میں جانا چاہیں تو مشیت ممکن ہے کہ خداوند عالم کی جانب سے ہر امر کے ساتھ ہو، لیکن مصلحت انسان کے اعتبار سے ہے۔ جی ظرفیت اگر انسان میں پائی جاتی ہے قبول کرنے کی، اور پھر واقعاً انسان کے لیے مناسب ہے، تو وہ بندوں تک پہنچتا ہے، ورنہ مشیت پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جی یہ بندوں کی مصلحت ہے کہ خود، اور عین ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے کہ بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے لیے ابھی مصلحت ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بہت سی چیزوں کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے، بہت سی چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ My name is سید نصیر اصغر اینڈ میں لکھنؤ شہر سے بول رہا ہوں، اتر پردیش۔ میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو کیا ان کو اس بات کا علم رہتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہے کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے ہر وقت؟ جو وہ آ کے دیکھتے ہیں شب جمعہ میں بات دوسری ہے، لیکن 24 گھنٹہ اگر وہ اولاد جو سوچتی ہے اس کا علم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے ان کو؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھائی کا لکھنؤ سوال ہے، ماں باپ اگر زندہ بھی ہوں تو بچے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے شاید ممکن نہیں کہ وہ جانتے ہوں، چاہے کہ انتقال کے بعد میں بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ماں باپ کی ارواح جو ہے وہ جانتی ہو۔ مرنے کے بعد انسان کا تعلق جب روح کا بدن سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور معتبر روایتوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے یہ ہے کہ جیسے ہمارے عمل ہوتے ہیں اس بنیاد پر ہمارا رشتہ اس دنیا سے قائم رہتا ہے۔ لہذا والدین یا جو بھی ہیں وہ تمام ان لوگوں سے جن سے جڑے ہوئے تھے یا جن سے چاہتے ہیں ان کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں، اور فرشتے بھی ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور جو ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے اس سب سے وہ باخبر ہوتے ہیں، اور جو ان کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہوتا ہے وہ اس پہ پردہ بھی ڈال دیتے ہیں فرشتے، وہ ان تک نہیں پہنچتا۔ لہذا ممکن ہے کہ یہ جسم کی قید و بند کی وجہ سے زندگی میں ہم ماں باپ ہمارے سارے حالات سے باخبر نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد جو ان کی خوشی کا سبب ہوتا ہے ان سب سے وہ باخبر ہوتے ہیں۔ ذہن میں جو چل رہا ہے بچوں کے وہ بھی ان تک پہنچتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ ہر چیز سے باخبر ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے اعمال خود ایسے ہوں کہ وہ پاکیزہ منزل پہ ہوں، تو سب کچھ ان کے لیے میسر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام محمد سلیم خان گونڈی شیوائی نگر سے بول رہا ہوں۔ میرا دوسرا سوال ہے یہ کہ من کنت مولا فعلی المولا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، تو یہ آیت کی تو اسے قرآن میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ شکریہ، مہربانی۔ تو جو فرمان رسول ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ قرآن میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ خداوند عالم کی جانب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ تو ہم بندوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کیا قرآن میں ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر خود ولایت کی گفتگو ہو تو خدا نے قرآن میں اعلان کیا ہے، خود امامت کی گفتگو ہو، خلافت کی گفتگو ہو، رسالت کی گفتگو ہو، نبوت کی گفتگو ہو، قرآن مجید نے صاف صاف اعلان کیا ہے۔ خداوند عالم خود رسول بھی اللہ بناتا ہے، خلیفہ بھی خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے، نبی بھی خدا بناتا ہے۔ سب آیتیں موجود ہیں، مجھے یہاں تفصیل نہیں بیان کرنا ہے ان آیتوں کی، تو یہ خود کافی ہے ماننے کے لیے۔ اب اگر اس طریقے سے ہو تو خداوند عالم نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے،
تو اب ان سارے نبیوں کا تذکرہ، ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا، ان کی خلافت کا تذکرہ کرتے کہ ہم نے فلاں کو بنایا، تو فلاں کا سب کا تذکرہ ہونا. لہٰذا ہر جملہ نبی کریم کی اتنی گفتگو ہے، اتنی تقریریں ہیں اور اتنے بیانات ہیں، سب کچھ قرآن مجید میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ ولایت علی ایک ایسا مسئلہ ہے دین مبین اسلام کا کہ ہر حق پرست کا دل یہی چاہتا ہے کہ قرآن میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خدا کی مصلحت یہ ہے کہ قرآن تحریف سے محفوظ رہے. منافقین اس طریقے سے تاریخ اسلام میں سرکار رسالت مآب کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس طریقے سے انہوں نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا اور اس طریقے سے نقب لگا کہ اتنی خرافات منافقین نے داخل کیے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے. اور اگر اس طریقے کے بیانات ائمہ معصومین کے نام آ جاتے اور یہ بیانات آ جاتے تو نہ جانے قرآن کے لیے کیا کیا وہ کرتے. الحمدللہ کہ قرآن تحریف سے محفوظ ہے اور بیانات سب حق پرستوں کے محفوظ ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اور مصدقہ طرفین یعنی عامہ اور خاصہ کی ساری روایتوں میں موجود ہے جو قطعی السند ہے، یعنی شیعہ اور سنی دونوں سب کے پاس بالکل لہذا ثابت ہے. اگر قرآن میں نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں عنایت علی نگر تقسیم سے بول رہا ہوں. میرا عرض یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہوتا ہے اس پر ایک سائڈ پر نام پاک لکھا ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے وقت انسان کا ذہن اسی کی طرف جاتا ہے، اس سے الٹا کر کے نماز پڑھ سکتی کہ نہیں پڑھ سکتی. یہ کئی بار سوال آ چکا ہے کہ سجدہ گاہ پہ کچھ نام ہوتے ہیں معصومین علیہ السلام کے، تو اس پر سجدہ کرنا کیسا ہے؟ سجدہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجتہدین نے یعنی مراجع تقلید نے جو فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس سے بے حرمتی ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو اس نام کی، تو اس پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ کوئی ایسی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر نماز سے بالکل توجہ ہٹ جا رہی ہے تو بھی سجدہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر مجلسوں میں سنا جاتا ہے کہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ غیر حلالی ہیں، یہ اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غیر اختیاری چیز، اگر ماں باپ نے گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک اولاد اس دنیا میں آتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے تو سارا معاملہ، اولاد کے لیے تو سارا غیر اختیاری ہے، تو اللہ غیر اختیاری چیز کی سزا کسی بندے کو کیسے دے سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں پہ منافق لفظ استعمال ہوا ہے اس کو ہمارے ذاکرین نے غیر حلالی سے ریپلیس کر دیا جائے؟ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، ہم نے ایسی جتنی بھی حدیثیں یا روایتیں دیکھی ہیں جو ہماری نگاہ سے گزری ہیں، اس میں منافق کا تو لفظ ہے، کیونکہ منافقت اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی وضاحت فرمائیں. شکریہ. یقیناً معتبر روایتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن جیسا کہ انہوں نے فرمایا اکثر پڑھا جاتا ہے، نہیں اکثر نہیں، اکثر کوئی بعض لوگ اس روایت کو پڑھتے وقت یہ بات بیان کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے، منافقت اور جو نفاق کا لفظ آیا ہے وہ زیادہ معتبر ہے، وہی صحیح ہے. اور اب اس منافقت میں تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور ہر طرح کے وہ آ جاتے ہیں. جو بھی مختصر یہ ہے کہ معتبر روایتوں میں یہ ہے کہ خود سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہے سرکار مولائے کائنات سے کہ علی تمہارے دشمن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. جی بے شک. تو جو تم سے بغض رکھے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. لہذا یہ حقیقت ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات ہے. تو جو بھی منافق ہیں یا جس طریقے کے بھی جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جی وہ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوں گے اور انہیں کوئی سعادت نصیب نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس کو ہر مجلسوں میں بیان کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. ہاں،
शहर का नाम मुंद्रा है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको अभी 29 अगस्त को हमारे आदमी का इंतकाल हो गया है और हम जाना चाहते हैं हैदराबाद ज़ियारत के लिए 5 दिन का, वहाँ पे मजलिस है और मैं जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? मौलाना से पूछ कर बताइए मुझे। हमारे यहाँ इद्दा जो है अब तक अक्सरियत को समझ में नहीं आया इद्दा क्या है। अब ये तो मजलिस में जाना चाहती हैं, इद्दे की हालत में, तो क्या सही है? इद्दे का मतलब ये होता है, इद्दा 2 तरह का होता है। जब शौहर से जुदाई होती है तो 2 सूरत है, या तलाक से होता है या वफात से होता है। इद्दे तलाक में जो चीज़ पाबंदी है, मना है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक जिस लड़की का तलाक हुआ है वो लड़की शादी नहीं कर सकती। बस कि शादी के सिलसिले में बातचीत न चलाई जाए, शादी के उससे वो शादी के लिए कदम न, सिर्फ 3 महीने में 3 महीना सिर्फ जी तलाक के इद्दत में, बस इतना है। और कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी जी। वफात के इद्दत में हर वो चीज़ जो शौहर का गम भुलाने के मुआशरे में ये कहा जाए कि इस औरत ने अपने शौहर का गम भुला दिया है, मिटा दिया है, गम में नहीं है, उससे परहेज करने को कहा गया है। जीनत करना, घरों से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें मुआशरे के एतबार से है। अब एक औरत जिसका शौहर मर जाए और वो अपने घर में खाने कमाने के लिए उन्हें कुछ भी ना हो, तो उसे तो बहरहाल जाना ही पड़ेगा सामान ख़रीदने के लिए, लाने के लिए कोई नहीं है करने वाला, या मसलन सर्विस पे जाना पड़ेगा, ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, तो उसमें कोई हरज नहीं है। वो काम इद्दे की हालत में नहीं किया जाना चाहिए जिससे शौहर का गम भूला जाए। और अगर उसके अलावा कोई काम है तो इंसान कर सकता है, मजलिस में जाना है, ज़रूरत के तहत जाना है, तशय्ये जनाजा में जाना है, जो भी काम है सब कर सकते हैं सिवाय उन कामों के जिससे शौहर का गम कम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ और दुकान चालू किया हूँ, आज 4 महीना हो गया है, कोई रोटी मिल नहीं रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुझे बताएं प्लीज। इन्होंने दुकान शुरू की है, 4 महीने हो गए, बरकत नहीं है उसमें, बरकत के लिए कोई दुआ चाहते हैं? दुकान शुरू किया आपने, बहुत अच्छा है। खुदावंद आलम खुद इस दुकान शुरू करने की वजह से ही आपको बरकतें देगा और दे रहा होगा, आपको एहसास नहीं है। बेहतरीन काम यह है कि आप नमाज इशा के बाद सूरह वाक़या की तिलावत करें इस अक़ीदे और यकीन के साथ। इससे आपके रिस्क में भी बरकत होगी, आपके ईमान में भी बरकत होगी। और सदक़ा दें, ये मत सोचें कि कितना है, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, रोज़ाना सदक़ा दें। क्यों? इसलिए कि हमसे कहा गया है वस्तनज़िल रिज़्क़ बिस्सदक़ा, रिज़्क़ को नाजिल करो, तलब नुज़ूल करो सदक़े के ज़रिए से। लिहाजा जितना हो सके सदक़ा दें और सूरह वाक़या की तिलावत करें और इस्तिग़फ़ार करें। इस्तिग़फ़ार के ज़रिए भी बरकत रिज़्क़ में होती है। लिहाजा सदक़ा जितना हो सके, इस्तिग़फ़ार जितना हो सके और सूरह वाक़या की तिलावत, ये वो उमूर हैं जिससे यकीनन इंशाअल्लाह बरकत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरे 2 सवाल हैं, अगर आप इसकी वसात कर सके तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। पहला सवाल तो ये है कि बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा जो हैं उनकी कब्र मुबारक तो सीरिया में, लेकिन रिवायतों में ये लिखा था कि वो मदीने चली गई थी। तो मदीने से क्या मतलब उनकी जो शहादत और उनकी वफ़ात जो हुई वो तो मदीने में हुई थी, तो क्या उसके बाद फिर वो शाम गई थी सीरिया उनकी डेड बॉडी? 10 के सवाल की अगर आप आज़ाद कर सकें। और दूसरी बात है कि जो जनाब उम्मे कुलसूम हैं उनकी भी जो कब्र मुबारक है वो भी शाम में, सीरिया में। अगर इन 2 सवालों की आप आज़ाद कर सकें तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहा, इनके शौहर की कोई अराज़ी थी, कोई जायदाद थी सीरिया में, और जनाब उम्मे कुलसूम के सिलसिले में मिलता है तो ये उनकी जो शहादत या वफ़ात हुई है तो सीरिया ही में हुई है, जो हमारे मुस्तनद रिवायतें हैं। जी जी बिल्कुल, बाग में शाम में हुई है और एक बेलचे से उनके सर पे मारा गया है और दुश्मन नस्वी जो वहाँ पाए जाते थे उन्होंने मारा है और आपकी शहादत शाम में ही हुई है और वहीं दफन हुई हैं। ये हकीकत है कि वाक़या करबला के बाद आप
شام لے جائی گئی تھیں، زندان میں تھیں اور پھر رہائی ملی اور واپس مدینے آئی ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ آپ کا شام جانا ہوا تھا اور شام میں ہی آپ کو شہادت ملی ہے اور وہیں پر دفن ہیں، اور بی بی ام کلثوم مدینہ منورہ میں دفن ہے، وہاں پر شام میں نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ون چینل کے ذریعے ساری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں خمس آپ کے یہاں بھیجنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس سستانی صاحب کے اجازے کی لاسٹ ڈیٹ خمس لینے کے لیے کب تک ہے، یہ مہربانی کر کے بتا دیجیے، اور میرے سوال کا جواب مجھے واٹس ایپ پر ہی دے دیجیے، ٹی وی پر تو اتنی جلدی چلا جاتا ہے کہ ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے اسی پر اجازے کی لاسٹ ڈیٹ بتا دیجیے، بہت بہت شکریہ، اکاؤنٹ نمبر بھی بتا دیجیے۔ آپ جو خمس کی رقم بھیجنا چاہتے ہیں، یہ سہم امام جس کی اجازت ہمیں 3 مراجع کرام کی طرف سے ہے، ایک کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، 2 ابھی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، حضرت رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ، ان دونوں کی اجازت موجود ہیں، اور آپ کے اسکرین پہ دیر تک ہم رکھیں گے، یہ لاسٹ ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے۔ اور ایک بات آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ 2 سال سے تقریباً فلائٹس بند ہیں جانے کے لیے عراق نجف اشرف، لیکن اس کے باوجود بھی ہم رابطہ رکھتے ہیں، ہمارا ادارہ رابطہ رکھتا ہے حضرت آیت اللہ سیستانی سے بھی اور رہبر معظم سے بھی، اور آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ لاسٹ ڈیٹ اس کی کیا ہے، اور ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہے۔ آپ اس کو اگر بہت جلدی گزر جاتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ پوری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از ناظم شبیر، I'm فرام پاکستان۔ میرا سوال ہے کہ جو ہمارے مراجع تقلید ہیں ان میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ وہ میں الحمدللہ خود آیت اللہ سستانی صاحب کی تقلید کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں کبھی کبھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں کیوں اختلاف ہے، اسپیشلی آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنائی کے نزدیک چیزوں میں اختلاف ہے۔ شکریہ۔ یہ سوال کئی بار آئے ہیں اور جواب دیا جا چکا ہے، لیکن نوجوان نئے جڑے ہم پڑوسی ملک سے کہ یہ علماء کرام ہمارے مراجع تقلید میں کچھ مسائل میں اختلاف کیوں ہے فتاوی میں؟ الحمدللہ کہ آپ جیسے دیکھنے والے اور سننے والے اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ مکتب اہل بیت الاطہار علیہم السلام میں آج جو غیبت کبریٰ کے زمانے سے 1250 سال کا تقریباً وقت گزرا ہے، ایک جگہ پر بھی یہاں پر کہیں پر اندھی تقلید نہیں ہوئی ہے، باب اجتہاد کھلا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے یہ فرمان دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اور ہماری حدیثوں کو ساتھ میں ملاؤ اور ہر مسئلے کا حل نکالو، ساتھ ساتھ اپنی عقل کو اس میں استعمال کرو۔ اب ہر مجتہد اپنے اعتبار سے ان مسائل کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو، روایتوں کو، اور پھر اس کے بعد فتووں کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہی فتووں کو بیان کرے، بلکہ یہ کہ کہیں مخالفت تو نہیں ہے، اگر مخالفت دیکھتا ہے تو پھر سے روایتوں کو دیکھتا ہے۔ اس طریقے سے مفصل طور پر ہر مجتہد دیکھتا ہے، اور بہت ہی جزئی، شاید آپ کو مجتہدین کے مسائل کو ملائیے تو 5 مسئلے 10 مسئلے مل جائیں گے کہ جس میں اختلاف نظر آئے، ورنہ تقریباً مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، بہت جزئی فرق ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر مجتہد اپنے حساب سے، اپنے سورسز سے، اپنی محنتوں سے فتویٰ دیتا ہے، کسی دوسرے مجتہد کے فتوے کو لے کے بیان نہیں کرتا ہے، اسی لیے مجتہدین کے فتوے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ آج
آغا خامنئی کا جو فتویٰ ہے وہ 100 سال پہلے کسی مجتہد سے بالکل ملتا ہوا مل جائے، لیکن وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ ہو۔ آغا سیستانی کا جو فتویٰ ہے آغا خوئی کے نظریات سے مل جائے، بالکل ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہی فتویٰ وہی حکم کسی کی کاپی کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ خود مجتہدین، الحمدللہ ہمارے مجتہدین مراجع کرام اتنے امانت دار ہیں کہ اپنی محنتوں کو مجتہدین پیش کرتے ہیں اپنے مقلدین کے لیے، اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ باب اجتہاد کھلا ہوا ہے، اور کھلا ہونے کا بین اور سب سے روشن ثبوت یہی ہے کہ جزئی طور پر سے ہی مجتہدین کے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، میں نماز پڑھتا ہوں ادھر اپنے روم پہ یا مسجد میں کبھی بھی، تو یہاں پہ میں باہر گاؤں میں مسجد میں جا کے تو میرے آگے کوئی کبھی تختہ رکھ دیتے وہ لوگ، کبھی ادھر میں روم میں پڑھتا ہوں تو میں کبھی بوٹل رکھتا ہوں، کبھی کچھ نہ کچھ رکھ کے پڑھتا ہوں، تو اس میں میری نماز قبول ہے؟ کیونکہ روم میں ہمارے روم میں باہر کنٹری میں رہتا ہوں تو میں بیچلر لائف میں رہتا ہوں، تو میرے روم کے آگے سب آتے جاتے رہتے، مطلب کوئی جاتا ہے آتا ہے سامنے، تو سامنے کچھ چیز رکھ کے پڑھتا ہوں نماز، تو وہ میری نماز اس میں قبول ہے؟ کچھ مسئلہ تو نہیں ہے؟ مطلب وہی پوچھنا تھا آپ سے۔ اگر ہم نماز پڑھ آگے سے کوئی گزر جائے تو کیا ہماری نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، نماز صحیح ہے، کوئی واجب نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم سامنے رکھیں، لہذا اگر کوئی رکھ بھی دیتا ہے تو نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات میں جھاڑو دینے سے منع کرتے ہیں گھر کے بزرگ، کیا یہ صحیح ہے؟ رات میں جھاڑو دینے سے منع کرتے ہیں بزرگ؟ جامع الاخبار میں ایک روایت ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رات میں جھاڑو مت دیا کرو، اس سے فقیری آتی ہے۔ اب علماء سے جب پوچھا گیا تو ان کا مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جس میں خود سرکار رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ رات میں کوڑا نہ رکھا کرو، لہذا دونوں روایتوں کا جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جھاڑو نہیں دیں تو بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ مسائل زندگی کا یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے، جب یہ 24 گھنٹے چلتا ہے، جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک، مطلب ہمیشہ 24 گھنٹے پورا ہفتہ 24/7 چلتا رہتا ہے، تو پھر یہ سوئچ آف کیوں ہوتا ہے؟ یہ مجھے جاننا ہے، یہ سوئچ آف کیوں ہے؟ ابھی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں واٹس ایپ کے ذریعے، جو سوئچ آف ہے اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ دعاؤں کا طلبگار، فی امان اللہ، سید حسین رضا، کولکتہ۔ خدا حافظ۔ یہ جو سوال ہمارے بھائی کا اعتراض ہے، اس سلسلے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ سروس 24 گھنٹہ واقعاً شروع ہے اور واٹس ایپ ہمیشہ چلا کرتا ہے، لیکن اس پر کال نہیں لی جاتی ہے، نہ ہی ڈائریکٹ کال، نہ واٹس ایپ کال۔ اس پہ جو ٹیکسٹ میسیج آتے ہیں، آڈیو میسیج آتے ہیں، وہ اس پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ البتہ ٹیوزڈے تک کے سوالات لے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں وہ نیکسٹ پروگرام میں لیے جاتے ہیں۔ تو یہ سروس ہمیشہ آپ کے لیے آمادہ ہے، لیکن یہ مت سوچئے کہ فوراً آپ کو جواب ملے گا، جواب پروگرام میں ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل، میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ میرے شوہر ہے، ان کو بہت مرض رہتا ہے اور روزی میں ہماری کچھ اضافہ نہیں ہوتا، اور پلیز آپ مجھے ایسی دعا دیجیے جو ہماری روزی میں اضافہ ہو اور میرے شوہر کی مرض اچھا ہو جائے۔ ہمارے جو بھی روزی ہم کو ملتی ہے وہ دوائیوں میں جاتا ہے، ہمارے پاس کچھ پیسہ بچتا نہیں ہے کہ ہم بچوں کے لیے بھی خرچ کر سکیں۔ خدا حافظ۔ میرے سوال کا جواب آپ ضرور دیجیے گا۔ میں گجرات سے بول رہی ہوں، سیدہ۔ پہلے تو ہم آپ کے شوہر اور تمام مرضائے مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس مرض میں بھی مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ روحانی جسمانی جس مرض میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے شوہر مریض ہیں، مرض میں مبتلا ہیں اور آمدنی بھی نہیں ہے، اس کے لیے دونوں کے لیے دعا چاہتی ہیں۔ خداوند عالم تمام مریضوں کو شفا عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ بہرحال دعا کے سے پہلے دوا ضروری ہے، دوا لیجئے
اور انشاءاللہ دعا سے فائدہ ہوگا۔ سورہ مبارک الحمد پڑھ کر پانی پہ پھونکیے اور وہی پانی اپنے شوہر کو پلائیے، اور اگر وہ خود پڑھ سکتے ہوں تو ان سے کہیے کہ جب بھی پانی پینا ہو چند سیکنڈ صرف لگیں گے، ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں پانی پہ اور پھر پی لیں، انشاءاللہ جلد شفا ملے گی۔ اور رزق و روزی کے لیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور صدقہ دیں، چاہے مختصر ہی کم ہی کیوں نہ ہو لیکن صدقہ ضرور دیں، اور استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور یقیناً مشکل ختم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے یاسمین زیدی ہوں۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ میں نے اپنی کچھ ہی دن پہلے والد کی جھوٹی قسم کھا لی تھی۔ میری جو والد ہیں وہ حیات نہیں ہیں، مرحوم ہیں، اور ان کو مطلب ابھی ان کو گزرے ہوئے ابھی 1 سال ہو گیا ہے۔ تو ابھی کچھ دن پچھلے ہفتے میرے جو بھائی تھے وہ دیکھنے گئے وہاں پہ قبر پہ، تو ان کی جو قبر تھی وہ پوری کی پوری دھسی ہوئی تھی، مطلب وہ بہت ہی عجیب حالت میں تھی۔ تو اور لیکن ان کی قبر پہ ہم لوگ کافی ٹائم سے نہیں گئے تھے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ میری قسم کھانے کے بعد ایسی ہوئی کہ یا پہلے ایسی ہوئی، مجھے پتا نہیں۔ لیکن اب بارشیں بھی کافی زیادہ ہو رہی ہیں آج کل، تو میں اب مطلب مجھے یہ گلٹ ہے اندر ہی اندر کہ میں نے اپنے والد کی جھوٹی قسم کھائی تھی، تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یا یہ قبر کا عذاب، مطلب ایسا کہنا صحیح نہیں لگ رہا مجھے، پر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ چیز ہے کیا۔ آپ مجھے اس کے بارے میں تھوڑا کلیئر کر دیجئے۔ ان کے سوال کے 2 رخ ہیں، ایک تو یہ قسم کھائی یہ شرعی قسم نہیں تھی، دوسری یہ کہ خیر کسی حال میں بھی آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چاہے قسم ہو یا وہ ہو۔ تیسری بات اس میں جو شک پیدا ہوتی ہے یہ کہ اس وجہ سے یہ سمجھ رہی ہیں کہ والد کی قبر دھس گئی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات کہ جو انہوں نے قسم کھائی ہے وہ قسم کیونکہ شریعت کے قانون کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیونکہ جھوٹی قسم تھی لہذا جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ ہے۔ پروردگار عالم سے آپ استغفار کیجئے، توبہ کیجئے اپنے اس گناہ کے لیے کہ خداوند عالم معاف کرے۔ اور تیسری بات، قبر کے دھسنے سے اور اس سے کوئی عذاب اور یہ ایسی چیز نہیں ہے، خداوند عالم ستار العیوب ہے، بے شک، اور وہ اپنے بندوں کو جب زندگی میں اس کے عیب کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تو مرنے کے بعد قطعاً اس کے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اتفاق ہوتے ہیں، پانی بھرا ہوگا، بارش ہوئی ہوگی، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، زمین وہاں پہ کچھ رہی ہوگی، دھسی ہوگی قبر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کے خیالات یا جو بھی اس قسم کے سوال جس کے ذہن میں ہوں وہ ایسے خیالات لے آئے، ان سب سے اپنے آپ کو دور کرے۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور کریں اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، قرآن پڑھ کے ہدیہ کریں، اور جو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں ان کے لیے ہدیہ کریں، قرآن پڑھیں۔ اور ایک بات آپ نے جو کہا کہ ہم بہت دن سے نہیں گئے، نہیں، ہمیشہ جانا چاہیے۔ ہر شب جمعہ تو حق ہوتا ہی ہے کہ جمعرات پنجشنبے کو جائیں، کیونکہ یہ جان لیں اگر آپ ان سے رشتے کو جوڑ کے رکھیے گا، ان کی قبروں پہ جائیے گا، تو وہ بھی اپنی دعاؤں سے آپ کو نوازیں گے اور دنیا کی مشکلات بہت سی حل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ دین میں، اسلام میں کہ جعفریہ میں جو ہے کسی کو چوٹ لگ جائے یا کسی لڑائی، کسی جھگڑے یا ویسے ہی کسی عام حالات میں چوٹ لگ جائے، زخم لگ جائے یا خون نکل آئے، تو اس کی جو ہے وہ دیت کتنی ہے؟ کیا دیت جو ہے وہ ہر کسی کو دینی ہے؟ مطلب یہ کہ قریبی رشتے دار ہو، میاں بیوی ہو، بہن بھائی ہو، ماں باپ یا اولاد ہو، اس میں کیا سب میں مطلب دینی پڑتی ہے دیت، یا صرف وہ جو ہے وہ رشتے داروں کے علاوہ کے لیے دینا ہوتے ہیں؟ اس کی تفصیل جواب بھیجیں۔ والسلام۔ کسی کو مارے، خون نکل آئے یا زخم ہو جائے، نشان پڑ جائے، تو اس کی دیت کس کو دینی چاہیے؟ دیت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی خراش بھی آ جائے تو بھی دیت دینا ہے، جی، اور خدا نہ کردہ قتل ہو جائے تو بھی دینا ہے، جی، اور اس میں
دوسرا مسئلہ جس سوال میں ہے کہ کس کو دینا ہے، تو چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، سب کو دینا ہے، کوئی اس سے معاف نہیں ہے۔ لیکن تیسری چیز جو ہے اس میں کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو حکومت خود دے گی، یعنی حکومت کے قانون کے مطابق دینا پڑے گا جو حکومت معین کرے گی۔ مثال کے طور پر ایران میں اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر جو ہے وہ فقیہ مجتہدین اہل بیت جو ہیں، فقیہ اہل بیت، ان کے قانون کے مطابق بتایا گیا ہے۔ لہٰذا خراش سے لے کے ٹوٹنے، کٹنے، پٹنے، مرنے سب تک کا الگ الگ ایک دیہ مقرر کیا گیا، دیت معین کی گئی ہے۔ تفصیل ہے اس کے بارے میں جو یہاں پر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن سب کی دیت معین ہے اور ہر انسان پر واجب ہے اور کسی کو اس سے معافی نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یا دیت دے کے یا معافی مانگ کر راضی کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں باپ بھی بیٹے کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام محمد حیدر، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں، یو پی پردیش، اور میں سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ مول صاحب، میرا سوال یہ ہے، لڑکا شیعہ ہو گیا ہے، اپنے مذہب میں ہو گیا، لڑکی سیدانی ہے، اس کی شادی ہوئی، اب اس کے بچوں کی جو شادی ہونی ہے، مول صاحب یہ بتائیے شریعت اب کیا حکم دیتی ہے؟ کیا ان کے بچوں کی شادی سیدوں میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شریعت کیا حکم دے رہی ہے مجھے بتائیے پلیز۔ شریعت میں کفو ہونا شرط ہے، سید غیر سید شرط نہیں۔ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ بچہ جو ہے ماں سیدانی ہے، باپ جو ہے وہ غیر سید ہے، اب ان بچوں کی شادی سیدوں میں ہو سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کفو ہونا چاہیے، دین کے اعتبار سے یعنی برابر ہو، ہم پہ اللہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ہو سکتی ہے شادی۔ اور جو شرط ہے وہی ہے کہ تقوی کا خیال کیا جائے، دین کا خیال کیا جائے، اگر وہ مل رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم سر، میں کولکتہ سے ہوں، میرا نام محمد ساجد اختر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان سنی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اہل بیت کے اطہار کا چاہنے والے میں سے ہوں۔ بس شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے کہ نماز کا اور اذان کا، کیونکہ میں نے صرف کبھی تو شیعہ مسجدوں میں میرا جانا نہیں ہوا، شیعہ جو دوست ہیں میرے، میں ون چینل کو دیکھتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے کلمات کو میں نے ون چینل سے سنا، جو عام اذان جو مطلب مسجدوں سے جو آوازیں ہوئی یا میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے جو کلمات سے الگ ہے، اور دوسری نماز کا طریقہ تو خیر مجھے پتہ نہیں جو شیعہ حضرات کا نماز کس رنگ کا ہے۔ اس نے سنا ہے میرے شیعہ ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرتے، جیسے کام سنی اور بھی جو بھی مسلک ہیں وہ دائیں اور بائیں طرف نماز کے آخر میں سلام، میں اس کی وضاحت چاہوں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔ بھائی کے سوال میں کئی شق ہیں۔ پہلے تو یہ کہ محبت اہل بیت بھی رکھتے ہیں، یہ تو اہل سنت ہیں۔ شیعہ اور سنی میں فرق کیا؟ اذان میں انہوں نے جو چینل ون پہ دیکھا کہ شیعوں کی اذان الگ ہے، سنیوں کی تھوڑی مختلف ہے، تو اسی میں نماز بھی بتائی جاتی ہے۔ دیکھ لیں کہ شیعہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وضاحت آپ اس کی کر دیں۔ بہرحال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے نماز اور اذان کی تعلیم دی گئی ہے، مکتب اہل بیت میں شیعہ حضرات اسی طریقے سے اذان، اقامت اور نماز کو انجام دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے بھی شیعان ہیں، 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، سب ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، سب ایک طریقے سے اذان دیتے ہیں، سب ایک طریقے سے اقامت کہتے ہیں، اور ون چینل پر بھی الحمدللہ اسی نماز اور اذان کو دکھایا جاتا ہے۔ دنیا میں اور دوسرے فرقے دیکھیں، الگ الگ طریقے کی نماز ہے، الگ الگ آداب ہیں نماز کے، الگ الگ سلیقہ ہے، تو وہ الگ الگ طریقے پر ان لوگوں نے، اماموں نے بیان کیا ہے ان کے، اور اس بنیاد پر وہ مانتے ہیں۔ لیکن جو ون چینل پہ دکھایا جاتا ہے یہ مکتب اہل بیت اور فقہ اہل بیت کی بنیاد پر ہے، جو سرکار رسالت مآب سے لیا گیا ہے وہی بیان کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ احمد آباد نظام الدین پیرزادہ ابھی الحسن حسینی سعادت ہوں۔ ہلو، میرا کوشچن ہے کہ آپ خمس کے بارے میں ذرا وگتوار سمجھا رہے ہیں، کیونکہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے
कि अहमद रजा का जो फतवा है वो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताया है कि खुम्स हकीकत में लूटे हुए माल को कहते हैं, तो जो जिहाद हुए कभी जिहाद होने वाला नहीं, तो खुम्स होता है। तो मुसलमान, सुन्नी मुसलमान ये नहीं समझते कि खुम्स क्या चीज है। बराबर, अहमद रजा का फतवा गलत फतवा आया था, इस वजह से फतवा ने अहमद रजा ने इस्लाम की, सुन्नियों की गलत यानी मतलब उस पर चढ़ा दिया है। तो आप जरा खुलासेवार विगतवार ये सब दें, जैसी मेरी तमन्ना है। अली हसनी निजामुद्दीन सफदरुद्दीन पीरजादा पाकड़ी वाला। हमारे भाई का सवाल है कि 10वें पारे में शुरू ही होता है खुम्स का जिसमें जिक्र है, और बहरहाल हम पाबंदी से खुम्स निकालते हैं मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले, जबकि गैर जो है खुम्स को माल गनीमत के सिलसिले ही तक महदूद रखते हैं, और माल गनीमत की डेफिनेशन उनकी अलग है। भाई वजाहत चाहते हैं। खुम्स सिर्फ माल गनीमत में नहीं वाजिब है, बल्कि सरकार रसालत माब की तालीमात में हमें ये बताया गया है, जिसे हमें हमारे इमामों ने पहुँचाया है, कि सिर्फ माल गनीमत नहीं, एक माल गनीमत है कि जिसमें, बल्कि जो भी इंसान की बचत है, वो भी सालाना बचत है, जो भी इंसान की सेविंग है उसमें वाजिब है। लिहाजा फ़कत सिर्फ माल गनीमत में नहीं है। और जैसा कि अलग अलग मैंने अर्ज़ किया कि अलग अलग इमाम हैं, उन्होंने अलग अलग तरीक़े से बयान किया है, लेकिन मकतब अहले बैत में सरकार रसालत माब की तालीम के मुताबिक खुम्स को सेविंग में रखा गया है कि आज के दौर में जो है वो, वरना वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो मादन हैं और क्या कहते हैं जो दूसरे माल हैं, माल गनीमत है, वो सब तो है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान के सालाना जो बचत है, सेविंग है, उसमें खुम्स को वाजिब करार दिया गया है। और अलग अलग इमामों के और अलग अलग फ़िरक़ों के कायम करने वालों के क्या नज़रियात हैं, उसके ऊपर यहाँ से कोई तफसील से जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे कोई ऐसी दुआ बताइएगा औलाद के लिए, अल्लाह औलाद अता कर दी, क्योंकि मेरा 2 बार मिसकैरेज हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मसला होता है। बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ पाती है, मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं, इसलिए मौलाना साहब मेरे लिए कोई दुआ या अमल बताइएगा जिससे मुझे अल्लाह जल्द से जल्द औलाद से नवाज दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इनको कई बार मिसकैरेज हो गया और ये औलाद के लिए दुआ चाहती हैं। कुरान मजीद की कुछ आयतें हैं, सूरह मुबारक कहफ की 25 और 26 नंबर आयत को लिख कर अपने साथ रखिए, लिख के उसको किसी प्लास्टिक में किसी तरीके से अपने साथ रखें, मोम जामा करके अपने बाजू पे बांधें या गले में रखें। और इसी तरीके से सूरह मुबारक हुजरात के लिए ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि सूरह मुबारक हुजरात की अगर तिलावत किया जाए तो इससे भी बच्चा महफूज रहता है और हमल साक़ित नहीं होता है। सूरह कलम के बारे में भी कहा गया है। सूरह खुद सरकार नबी करीम के नाम से जो सूरह है, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में भी कहा गया है। अगर इंसान पढ़ता है सूरह वाक़या, सूरह फतह, यानी ये जो सूरह हैं इनमें से कोई एक सूरह को पाबंदी से अगर आप पढ़ रहे हैं और 25वीं 26वीं सूरह कहफ की आयत को लिख के रख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस मुश्किल से निजात मिलेगी और इंशाअल्लाह हमल बाकी रहेगा, ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, निसार अली बस। मेरा सवाल ये है, अगर ये फरमाया गया है कि कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु अर्ज़िन करबला, तो हमने मुहर्रम को सिर्फ 10 दिन या 1 महीने के लिए क्यों इसको 10 दिन में मखसूस रखा? अगर कुल्लु यौमिन आशुरा और कुल्लु अर्ज़िन करबला है तो इसकी जरा वज़ाहत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्लु यौमिन आशुरा कुल्लु यौमिन करबला, कुल्लु अर्ज़िन करबला, ये उलमा का बना हुआ एक मुहावरा है, ये कोई हदीस तो है नहीं। तो हमारे भाई जो कह रहे हैं तो सिर्फ 10 दिन क्यों मुहर्रम? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन मुहर्रम, बल्कि ये हकीकत है कि हर मोमिन का दिल हमेशा करबला और आशूरा का मंजर लिए रहता है। हर मोमिन का दिल करबला है।
اور نبی کریم نے فرمایا ہے کہ محبت حسین کی گرمی کبھی مومن کے دل سے نہیں نکلتی. اللہ جب کسی بندے کے لیے نیکی کا ارادہ چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ سب روایتیں ہیں، لہذا یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے کہ کلو یومن عاشورہ کلو ارزن کربلا، لیکن بہت ہی اچھا محاورہ ہے، بہت ہی اچھا. جس نے بھی یہ ایجاد کیا ہے بہترین کلام ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن کے علاوہ بھی انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے یہاں پر بات آ گئی ہے تو بریکٹ میں اس جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب صدیر سیرفی سے یہ روایت ہے، چھٹے امام نے پوچھا تم جاتے ہو زیارت کے لیے کربلا میرے جد کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں کربلا جانا میرے لیے ممکن. کہا نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا ہمیشہ جاؤ. کہا پھر؟ کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. کہا کسی بلند جگہ پہ چلے جاؤ، آسمان کے نیچے کسی بلند جگہ پہ، مثلا چھت پہ چلے جاؤ کسی جگہ پر کہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے صرف آسانی سے صرف اتنا کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا ہی کہہ دو، یہی میرے جد کی زیارت ہے اور یہی کربلا جانے کا ثواب ہے. لہذا انسان کو اس زیارت سے بھی صرف اگر اتنا بھی کہہ دے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو بھی جان لے کہ ہر دن کربلا عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب و جاوید بھائی سلام. میں دہرادون کی ہوں، میرا نام روحیناز فاطمہ ہے، میں کارگل سے بول رہی ہوں. چینل ون سلامت رکھے اللہ، اور مجھے بہت پسند ہے، میں یہ چینل بہت دیکھتی ہوں. اور میرا پہلا سوال ہے کہ شہزادہ قاسم ساتھ امام کی جو مجلس ہوتی ہے اس کے جو نوحے ماسے ہیں کیا یہ پڑھنا حرام ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ پڑھنا ہی حرام ہے، تو آپ ہی بتائیے پڑھنا حرام ہے تو پھر یہ علماء نے کیوں نکالا ہے؟ ہم اسے پڑھتے ہیں، کیوں نکالا ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. دوسرا، میرا بھتیجا جیل میں ہے، بنا ظلم کے ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی ہے، بے ظلم اسے رکھا گیا ہے. اس کے لیے اس کی چھٹکارا ہے، اسے آزاد ہونے کے لیے، اسے وہاں سے چھوڑنے کے لیے کچھ دعائیں بتائیے یا نماز، اور میرے گھر میں روزی برکت کے لیے اور ہمارے حق میں دعا صحت سلامتی کے لیے. اور میں جو بھی دعا کرتی ہوں اللہ میرے دعا کو قبول کرتے ہیں. اور میں برہسپت کو بیٹھتی ہوں، میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں جن کے حق میں بھی میں دعا اور درود دے کر ہاتھ لگاتی ہوں، ان کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سب کو فائدہ ہوتا ہے. اس کا بھی جواب بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور مجھے دن اللہ نے اپنے طرف سے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے کون ہے، کسی نے میرے کانوں پر آ کر رات میں بتایا ہے کہ آپ کو برہسپت کے دن سب غریب کو، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، سب کو، مریضوں کو دیکھنا ہے اور آپ شفا دیں گے. انشاءاللہ آپ سے شفا ملے گی. اور میں نہ دیکھوں تو میری باڈی میں بہت پرابلم ہوتی ہے. آپ بتائیے میں کیا کروں؟ خدا حافظ. کئی سوالات ہیں ان کے. حضرت قاسم کے سلسلے میں نوحہ پڑھنا کیسا ہے؟ کسی نے کہا حرام ہے. نہیں غلط ہے، بالکل کچھ نہیں ہے. ان کے مصائب کو بیان کرنا نوحے کی صورت میں ہو، مرثیے کی صورت میں ہو، سلام کی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھا جاتا ہے. ہم نہیں معلوم کیا بیان کیا ہے، کس نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن نوحہ، مرثیہ، سلام، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ پریشان رہتی ہیں، مالی پریشانی، اس سلسلے میں دعا چاہتی ہیں. اور تیسرا سوال بھی ہے کہ لوگوں کی یہ مدد کرتی ہیں، ان کو کسی نے کان میں آ کے کہا کہ تم لوگوں کی مدد کرو اور شفا ملتی ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے ان کا کرنا؟ مالی مشکلات کے لیے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ صدقہ دیں اور سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، میں نے ابھی عرض کیا، اور استغفار کریں. اور بہرحال ان چیزوں سے یہ کہ کسی نے کان میں آ کے کہا اور کیا ہے اور اس کی حقیقت تو اللہ عالم کیا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور آپ کی دعا میں یہ اثر ہے تو آپ کے کسی نیک عمل کی جزا ہوگی اور اس کی تاثیر ہوگی جس کی وجہ سے یہ عمل آپ انجام دے رہی ہیں، لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو کیجئے، لیکن خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکلے اور نہ آپ نکالیے اور نہ آپ کے پاس آنے والے نکالیں، اور اس سے کوئی غرور گھمنڈ نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور انسان اطاعت پروردگار سے بہرحال غافل نہ ہو. خداوند عالم نے یہ عطا دیا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی بھی مشکلات حل کرے اور
آپ کو بھی جو ہے وہ سکون ملے. کا جو ہے وہ بچہ قید بھتیجا قید میں ہے اور بے قصور ہے، اس کے لیے کوئی رہائی کے لیے دعا بتا دیجیے. دعائے فرج پڑھیں. الہی عظم البلا، دعائے مقاتل بن سلیمان مفاتیح الجنان میں اسے پڑھیں. جی. دعا جو یا عماد من لا عماد اللہ، یا ذخر من لا ذخر اللہ، یہ 3 دعائیں جو مفاتیح الجنان میں ہیں اس کو پڑھیں. خاص کر کے دعائے فرج پڑھیں اور خاص اس رہائی کی نیت سے صدقہ نکالیں، انشاءاللہ ضرور رہائی ملے گی. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. میں ون چینل میں جیسے پیسہ جو بھیجا جاتا ہے تو اس سے بھیجا جاتا ہے بینک سے، پر ہم بینک جا نہیں سکتے اس لیے کہ شوہر میرے باہر رہتے ہیں اور سسر بھی ضعیف ہیں. اسی وجہ سے میں جیسے پیسہ گوگل پے سے دینا چاہوں تو کون سے نمبر سے سیو کروں جس سے گوگل پے سے میرا ہر مہینے ون چینل والا جو پیسہ ہے وہ میں بھیج پاؤں، اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں اس میں کچھ دوں، تو یہ آپ مجھے بتائیے. بہت بہت شکریہ. آپ کے اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، جو آپ ڈونیشن یا سہم امام یا اور کسی طرح سے بھی رقم بھیجنا چاہتی ہیں چینل ون کو، تو یہ آپ کی پوری ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہیں، اس کو نوٹ فرما لیجئے. اور میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ چینل ون جو کہ پیغام انسانیت پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بہتر طور سے اور آگے بڑھانے کے لیے آپ مالی تعاون ہم سے کیجئے اور اپنی رقوم کو بھیجیے تاکہ چینل ون جو ہے مزید ہمت اور طاقت کے ساتھ میں دنیا تک پیغام انسانیت اور پیغام اسلام پہنچانے کی. یقیناً دیکھیے یہ تو ایک ہے کہ جب تک تعاون نہیں ہوگا ہر اعتبار سے اس وقت تک کوئی خدمت نہیں کی جا سکتی ہے. یہ کوئی کمرشل ادارہ تو ہے نہیں کہ کمانے کی غرض سے کیا جا رہا ہو، نہیں، صرف یہ خدمت کی غرض سے ہے. تو اب اس خدمت کے لیے بہرحال جو اس میں صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر آپ کے پاس سہم امام ہے تو ظاہر ہے کہ امام کا حق آپ یہاں بھی دے سکتی ہیں، بہتر طریقے سے دے سکتی ہیں. اور ہم نے خود سارے اجازت دیکھے ہیں اور بالکل سب سچا واقعہ ہے، سب حقیقت ہے، آپ دے سکتے ہیں. تمام کو دینا بھی چاہیے. اور ساتھ ساتھ سہم امام کے علاوہ اس ثواب کے خیر کام میں کہ یہ ایک خیر جاریہ ہے. اگر آپ کی مدد آتی ہے، آپ کا ذاتی پیسہ انکم میں آپ لگاتے ہیں، مثلاً آپ ہر روز 10 روپے 5 روپے نکال کے رکھتے ہیں اور اکٹھا کر کے مہینے کے آخر میں ہر مہینے بھیج رہے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ جو بھی خدمت یہاں سے کی جا رہی ہے اس سے جو بھی فائدہ جس مومن کو بھی پہنچ رہا ہے سب میں آپ شریک ہیں. کیونکہ آپ کا کوئی خاص شعبے کے لیے پیسہ نہیں آ رہا ہے، آپ کا پیسہ آ رہا ہے کہ جو کام یہاں سے تبلیغ ہو رہا ہے اس کے لیے. تو جب بھی کسی کو فائدہ پہنچے گا، اور یہ نہ جانے کب تک یہ سلسلہ، اگر نسل در نسل یہ اصلاحی سلسلہ کسی ایک تقریر سے، کسی ایک پروگرام سے، کسی ایک مسائل زندگی سے کسی کو ہو گیا تو قیامت تک کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے گا. لہٰذا ادارے کی مدد کرتے رہیں، و چینل ون کو اپنا خود کا ڈونیشن بھی بھیجیں اور سہم امام اور دوسرے امداد سے بھی نوازتے رہیں. آپ کے اسکرین پہ جو یہ نمبر آ رہے ہیں اس کو اسکین کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یوٹیوب پہ بھی آپ جب یہ پروگرام دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ پورے ڈیٹیلز مل جائیں گے. گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، گوگل پہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. جی میں روشن بول رہی ہوں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا سوال تھا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری شادی ہو گئی ہے، تو میں اپنے ماں باپ کے نام کا کھانا وغیرہ یا سستا پیسہ وغیرہ دے سکتی ہوں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کے گھر کا کچھ بھی نہیں کھاتے، یہاں تک تو پانی تک کبھی نہیں پیتے اور بہت گناہ ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا سستا وغیرہ پیسہ یا کھانا وغیرہ دے سکتی ہوں یا نہیں. میرے سوال کا جواب ضرور دیں، میں نے کئی بار پوچھا ہے لیکن جواب نہیں ملتا ہے. السلام علیکم. ہر مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے، چاہے جائے کہ اولاد ہو، تو کیا بیٹی ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اور یہ شاید جو ان کا سوال ہے یہ کچھ غیر مذہب کی تعلیم کا پس منظر لگتا ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر ہم نے خود بھی دیکھا ہے، ہم بنارس میں تھے، وہاں پر دیکھا کہ لڑکی کی باپ ماں لڑکی کے گھر کا کچھ نہیں کھا سکتے.
تو اب والدین لڑکی کے گھر کا پانی نہیں پی سکتے، کھانا نہیں، تو یہ غیر مذہب کی باتیں ہیں جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں تعلیم جو دی گئی ہے وہ سب ایک دوسرے کا کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا زندگی میں بھی والدین بیٹی کے گھر کھا پی سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی بیٹیاں بالکل صدقات خیرات سب کچھ ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے نظر و نیاز کر کے اپنے والدین کو بھیج سکتی ہیں۔ ثواب کا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، بقیہ سوالات کے ساتھ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔